الف پارٹ 29۔ رات کتنی ڈھلی تھی، کتنی رہ گئی تھی، وقت رکا ہوا تھا یا تھما ہوا تھا، قلب مومن کو اس کا اندازہ نہیں تھا، اور اس کا اندازہ شاید عبدالعلی کو بھی نہیں تھا۔ وہ آخری بار تھا جب میں نے طہا کو زندہ دیکھا، پھر اس کے بعد اس کو زندہ تو کیا مرا ہوا بھی نہیں دیکھا میں نے۔ عبدالعلی کی آواز غم سے چٹخ رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ شاید وہیں کھڑے تھے، اس گھر میں آج بھی شاید وہی لمحہ تھا، طہا کے چھوڑ جانے کا لمحہ۔ 1 مہینے کے بعد اس کا لکھا ہوا ایک خط ملا تھا مجھے، جس میں بس ایک جملہ لکھا ہوا تھا، بابا مجھے معاف کر دے، میں نے خط کو پھاڑ دیا تھا۔ پھر ہر مہینے اس کا خط آتا اسی ایک جملے کے ساتھ، پھر میں خطوط کو پھاڑتا نہیں تھا، انہیں بغیر پڑھے رکھتا جاتا تھا، اور اگر کبھی کھول کے پڑھ بھی لیتا تو دوبارہ کبھی نہ پڑھتا۔ وہ اسے اپنا پچھتاوا، اپنا رنج لفظوں میں پرو کر سنا رہے تھے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس داستان میں انہیں آج بھی منفی کردار ماننے پر تیار نہیں تھا، ان کے اس پچھتاوے کے باوجود، اس اعتراف کے بعد بھی۔ بس ایک تمہاری پیدائش کی خبر تھی جس خط کو میں کھول کر پھر رکھ نہیں سکا۔ دل موم ہونا شروع ہو گیا تھا میرا۔ وہ عجیب دل گرفتہ انداز میں ہنسے۔ خطاطوں کے خاندان میں اگلا خطاط آ گیا تھا، چاہے وہ حسن جہاں کا بیٹا ہی تھا۔ میں اب طہا کے خطوں کا انتظار بھی کرنے لگا تھا، تمہارے بارے میں جاننے کے لیے، اور اسے معاف کرنے کے بارے میں سوچنا بھی شروع کر دیا تھا میں نے۔ ہر روز رات کو میں اسے خط لکھنے کے لیے کاغذ لے کر بیٹھتا، اور کاغذ پر حسن جہاں آ جاتی، اور میں دل پھر سے پتھر بن جاتا، سارے لفظ پھر سے غائب ہو جاتے۔ 3 سال بعد طہا کا خط آنا بند ہو گئے۔ میں بے چین ہوا، پھر کچھ مہینوں کے بعد میں نے اسے خط لکھا۔ وہ خط ویسے ہی واپس آ گیا تھا، اس پتے پر اب طہا نہیں رہتا تھا۔ مجھے لگا میں نے اسے پھر سے کھو دیا۔ ساری رات بیٹھ کر میں اللہ سے معافی مانگتا رہتا، اس سے پوچھتا تھا کہ میرا دل پتھر کا کیوں ہوا، اپنے خون سے ایسی بے اتنائی برتنے کے قابل کیسے ہوا میں، حسن جہاں کو ایسا حقیر سمجھنے کی جرت کیسے ہوئی مجھے۔ میں صحیح تھا یا غلط؟ صحیح تھا تو سزا کیوں کاٹ رہا تھا؟ غلط تھا تو مجھے اپنی غلطی کا وقت پر احساس کیوں نہیں ہوا؟ قلب مومن نے اس برے خطاط کے گالوں پر آنسو پھیلتے دیکھے۔ 8 سال اسی طرح گزر گئے تھے، پھر ایک دن حسن جہاں کی طرف سے بھیجا ہوا پارسل ملا۔ اللہ کے نام لکھے ہوئے تمہارے خط تھے ان میں، اور انہی خطوں کے ساتھ حسن جہاں کا بھی ایک خط تھا، طہا کے نام تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی وہ میرے پاس ہے، وہ اسے بہت پہلے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اپنی انا، ضد سب چھوڑ کر بھاگ گیا تھا میں تم لوگوں کے پاس۔ اللہ نے مجھے ایک موقع اور دیا اپنی غلطی سدھارنے کا، میں اس بار کھونا نہیں چاہتا تھا یہ موقع، مگر دیر ہو گئی تھی۔ طہا تمہاری ماں سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر گیا تھا، ایک دوست کے پاس، اور ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ نہ میرا پتہ تھا اس دوست کے پاس، نہ تم لوگوں کا، اس نے دفن کر دیا اسے۔ کوئی چیز مومن کی آنکھوں میں چبھی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں دھندلائی تھیں۔ وہ اپنے بچپن کے اس لمحے کے بارے میں سننا نہیں چاہتا تھا، وہ قصہ خواہ سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ وہیں رک جائے، مگر غم میں ڈوبے اس برے شخص کو وہ کیا کہتا، کس طرح کہتا؟ تم نہ ہوتے قلب مومن تو میں طہا کے غم سے مر جاتا۔ تمہارے وجود نے زندہ رکھا مجھے، تم کو تو طہا ہی سمجھ کر دوبارہ پالا میں نے۔ تم کو کیسے روکتا کسی چیز سے؟ جو تم نے کرنا چاہا میں نے کرنے دیا۔ تم بورڈنگ میں جانا چاہتے تھے میں نے جانے دیا، فلم میکنگ پڑھنا چاہتے تھے میں نے امریکہ بھیج دیا۔ تمہیں تو روکنے ٹوکنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا عبدالعلی میں، لیکن اب جب عمر کی اس آخری سیڑھی میں آ کھڑا ہوں، تم سے یہ سب کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں میں۔ وہ رک گئے تھے، اپنے آنسو صاف کر رہے تھے۔ قلب مومن نے بھی اپنی آنکھیں صاف کی۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر بولتا تو اس کی آواز لرزتی، پھر وہ ٹوٹ جاتا۔ وہ ساری عمر دادا کے سامنے نہیں رویا تھا، جو بھی آنسو تھے بچپن میں بہائے تھے اس نے، جوانی میں نہیں، اور وہ اب اپنا بچپن اس کے سامنے دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ میں ضد نہ کرتا تو شادی ہو جاتی دونوں کی، میرے پاس ہوتے دونوں، اچھی زندگی گزار رہے ہوتے، اس کو شادی سے نہ روکتا، بس اس نے جہاں کی تصویریں بنانے سے روک دیتا، میں یہ کر لیتا یا وہ کر لیتا، بس کئی سال اسی میں گزار دیے میں نے۔ کس بات پر بابا ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر گئے تھے؟ ممی نے بتایا تھا کبھی آپ کو؟ وہ اس کے سوال پر قلب مومن کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ تم تو تھے ان کے پاس، تم کو یاد نہیں؟ عبدالعلی نے جواباً اس سے پوچھا تھا۔ نہیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، پھر رہنے دو، یعنی چیزوں کا علم نہ ہونا بہتر ہوتا ہے، انہوں نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔
دادا، اس نے جیسے احتجاج کیا، قلب مومن برا ہو گیا ہوں میں، بہت کچھ بھول گیا ہوں، بہت کچھ بھول جانا چاہتا ہوں، وہ کمرے سے جاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ قلب مومن کو ان کی بات پر یقین نہیں آیا، وہ اسے بتانا نہیں چاہتے تھے، بھولے نہیں تھے، اسے یقین تھا۔ اس نے اس صندوقچی اور اس میز پر بکھرے ان معنی یا معافی ناموں کو دیکھا، اس کے باپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے معافی نامے۔ پچھتاوا تھا جو ان لفظوں سے جھلک رہا تھا، وہ اس نے جہاں سے شادی پر یا شادی کرنے پر پچھتایا تھا۔ کاغذ پر لکھے وہ سارے جملے قلب مومن کو جیسے عجیب بھول بھلیوں میں لے گئے تھے۔ آپ کچھ نہیں بتائیں گے ابا؟ ہمیشہ خاموش ہی رہیں گے حسن جہاں کے بارے میں؟ وہ فون پر سلطان کو کڑید رہی تھی۔ کیا بتاؤں؟ سلطان کو پتہ نہیں کیا یاد آیا تھا۔ حسن جہاں کی زندگی کی کہانی، اس کے عروج کی کہانیاں سناتے رہے ہیں، اس کے زوال کی داستان بھی سنا دے مجھے۔ پیار زوال آیا تو کس کا پیار؟ محبوب نے بے وفائی کی تو کیوں، وفا کی تو کیسے؟ مومنہ اسے کڑید رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے حسن جہاں کی داستان سننے میں دلچسپی ہوئی تھی۔ ذکر تو اس نے ساری زندگی سنا تھا۔ سلطان نے فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا مومنہ دوبارہ کال نہیں کرے گی، اس نے کال نہیں کی تھی۔ وہ پردہ جو وہ رکھنا چاہتا تھا ایک بار پھر پڑا رہ گیا تھا، مگر مومنہ کے سوالوں نے سلطان کو بیکل کر دیا تھا۔ اپنے کمرے میں پرانی الماری، بلکہ پرانی لکڑی کی الماری سے وہ ڈھونڈ کر وہ ڈبہ نکال لایا تھا جسے اس بار کئی سالوں کے بعد اس نے نکالا تھا۔ جہانگیر کی بیماری نے جیسے اسے سب کچھ ہی بھلا دیا تھا، اتنے سالوں میں، اور ان خطوں کو بھی جو اس ڈبے میں تھے۔ حسن جہاں کی ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں سلطان کے نام لکھے ہوئے وہ خط جنہیں وہ اتنے سالوں سے سینے سے لگائے بالکل بلکہ چھپائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا تھا ابا حسن جہاں کو؟ کس کے پیار میں تخت چھوڑا تھا اس نے اپنا؟ مومنہ کی آواز اس کے کانوں میں لہرائی تھی۔ سلطان کاغذ کھولتے ہوئے عجیب سے انداز میں ہنسا اور بڑبڑایا، تخت نہیں، سلطان کو چھوڑا تھا حسن جہاں نے۔ کینوس پر چڑھا کاغذ ہٹاتے ہی وہ لمحے بھر کے لیے منجمد ہو گئی تھی۔ بازو ہوا میں لہرائے، رقصاں، یہ اس کا اپنا وجود تھا۔ اس کے سرخ کلیوں اور دار فراق کی ایک ایک سلوٹ اس کینوس پر تھی۔ وہ چھوتی تو اس کا لباس جیسے اس کے ہاتھ میں آ جاتا۔ پل بھر کے لیے حسن جہاں کو ایسا ہی لگا تھا۔ کس نے بھیجا ہے یہ؟ اس نے پلٹ کر سلطان سے کہا تھا۔ وہ اس وقت اسے تھیٹر کے میک اپ روم میں لے کر گیا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کی پرفارمنس تھی اور یہاں میک اپ روم میں داخل ہوتے ہی اس قدِ آمد کینوس نے اس کا استقبال کیا تھا۔ طہا عبدالعلی ہے کوئی ڈانسر اور خطاط ہے، اس نے بھیجی ہے آپ کے لیے، سلطان نے اسے بتایا۔ اس نے مجھے کب دیکھا؟ وہ ششتر اس تصویر میں اپنے چہرے کے خد و خال دیکھ رہی تھی، اپنی گدی چٹیا کے بال اور اس میں پرویا سفید موتیا، گلے میں پڑا وہ تعویذ اور اس میں سیاہ ڈور۔ کل دیکھا ہوگا پرفارمنس میں۔ سلطان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس بات پر حیران ہو رہی تھی۔ ایک رات میں تو نہیں بنائی ہوگی، ایک رات میں بن بھی کیسے سکتی ہے؟ پہلے سے کام کر رہا ہوگا اس تصویر پر۔ سلطان نے ہنس کر اسے ٹالا تھا۔ حسن جہاں نے اب پلٹ کر سلطان کو دیکھا اور کہا، مگر یہ لباس میری کل رات کی پرفارمنس کا ہے، یہ کہاں سے دیکھ لیا پہلے اس نے؟ سلطان لمحہ بھر کے لیے گھنگ ہوا، پھر ہنسا۔ ایک رات میں تو نہیں بن سکتی یہ، وہ پرفارم کر رہا ہے، آپ کو انویٹیشن بھی بھیجا ہے اس نے اپنی پرفارمنس دیکھنے کا، دیکھ لیں، مل کر پوچھ لیں۔ اس آخری مشورے پر سلطان ساری عمر پچھتایا تھا، وہ کوئی کام تب تک اس سے پوچھے بغیر نہیں کرتی تھی۔ اس نے طہا سے ملنے کا کہا تھا اور طہا سے ملنے کے بعد وہ جیسے سلطان کی مدار سے نکل گئی تھی۔ طہا عبدالعلی اسٹیج پر رقصاں تھا اور وہ بیک سٹیج کھڑی اس کا رقص دیکھ رہی تھی۔ ترک موسیقی کے لیے لے پر طہا عبدالعلی کے رقص کرتے وجود کو حسن جہاں پلک جھپکائے بغیر دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس گھومتے وجود کو چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس لمبی ٹوپی میں چھپا ہوا تھا اور جو اس کے وجود کی گردش سے چھپائے ہوئے تھی، اور اس کے وجود کی اس سرشار کر دینے والی گردش نے حسن جہاں کو عجیب انداز میں بے خود کیا تھا۔ بیک سٹیج کھڑے اس نے اپنا بازو پھیلاتے ہوئے آہستہ آہستہ چکر کاٹنا شروع کر دیا۔ سلطان گھبرایا تھا۔ حسن جہاں جی آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اسے روکنا چاہا تھا، وہ رکی نہیں تھی۔ اسٹیج پر سامنے طہا ناچ رہا تھا، بیک سٹیج اسی حالت میں حسن جہاں ناچ رہی تھی۔ سلطان نے اسے کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ نشے میں تھی مگر تھی نہیں، پاگل نہیں تھی مگر لگ رہی تھی۔ ایک ہی ردم، ایک ہی لے پر 2 انسانی وجود بالکل ایک ہی رفتار اور بے خودی میں چکر کاٹتے جا رہے تھے۔ اسٹیج پر سامنے طہا عبدالعلی اور وہاں بیک سٹیج پر حسن جہاں۔ پھر میوزک بند ہوا تھا اور سلطان نے حسن جہاں کو اسی طرح چکرا کر گرتے دیکھا۔ وہ گھبرایا اور اسے سنبھالنے کے لیے بھاگا۔ اسٹیج پر اس وقت طہا حاضرین کے سامنے جھکتے ہوئے
اپنی پرفارمنس پر داد لے رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ جس کا عاشق تھا وہ اس کا محبوب بن گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ آپ بتائیں کیا کر دیا ہے آپ نے مجھے؟ وہ میک اپ روم میں ہوش میں آنے کے بعد عجیب بے اختیاری اور بے قراری کے عالم میں سلطان کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی اور سلطان عجیب شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے بات کر رہی تھی مگر سلطان کو لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس تھا۔ وہ اس سے نہیں کسی اور سے بات کر رہی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے حسن جہاں جی؟ سلطان نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ گڑبڑائی، اس نے اپنا ہاتھ دیکھا، پھر سلطان کا ہاتھ، پھر سلطان کا چہرہ، پھر جیسے وہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے سلطان سے پوچھا تھا۔ وہ کون؟ سلطان نے الجھ کر اس سے پوچھا۔ حسن جہاں کے جواب نے اس کے سینے میں ایک خنجر کھونپا تھا۔ تاہا، یہ نام اس کے ہونٹوں پر سام کی طرح لہرایا تھا سلطان کے لیے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ میرا حال پوچھ رہا تھا۔ وہ عجیب انداز میں اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ آپ کا ہاتھ میں نے پکڑا تھا، میں پوچھ رہا تھا آپ کا ہاتھ۔ سلطان نے بے قرار ہو کر اس کا ہاتھ جیسے دوبارہ پکڑا۔ حسن جہاں نے بے یقینی سے اس کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ کاؤچ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی پرفارمنس کا وقت ہو رہا ہے، سلطان نے اسے یاد دلایا۔ وہ کھڑی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جس پر وہ رقصاں تھی۔ پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا لباس درست کیا اور پھر یکدم جیسے اس نے آئینے میں کچھ دیکھا تھا۔ تمہیں وہ نظر آ رہا ہے؟ عجیب سرسراتی ہوئی آواز میں اس نے سلطان سے پوچھا۔ سلطان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں آئینہ دیکھا۔ کون؟ تاہا۔ ایک اور خنجر کھونپا گیا۔ اس سلطان کے سینے میں ایک اور سانپ لہرایا تھا اس کے ہونٹوں پر۔ اس آئینے میں کیسے نظر آئے گا وہ؟ اس آئینے میں تو صرف آپ ہیں، اس نے پریشان ہو کر اس سے کہا تھا۔ وہ اسی طرح اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیوں نظر آ رہا ہے وہ؟ مجھے کیوں اپنا آپ نظر نہیں آ رہا؟ وہ الجھی کہہ رہی تھی اور سلطان کو لگا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ابھی تو چکرا کر گری تھی وہ۔ اگر ایسی باتیں کر رہی تھی تو ایسی باتیں بنتی تھیں۔ آپ آرام کریں، ہوٹل چلتے ہیں، ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے ہیں، سلطان نے پریشانی سے کہنا شروع کیا۔ اس نے درمیان میں بات کاٹ دی۔ کس چیز کا چیک اپ؟ سلطان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، میں آپ کی پرفارمنس کینسل کرواتا ہوں۔ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا، اس نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ میں ٹھیک ہوں، میں پرفارم کروں گی۔ وہ پھر آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اسٹیج پر وہ رقص کرنے والی حسن جہاں نہیں تھی جو پچھلے رات یہاں رقص کر کے گئی تھی۔ کتھک ڈانس کا آغاز کرتے ہوئے وہ حاضرین کے سامنے جھجکی تھی اور جب وہ سیدھی ہوئی تھی تو حاضرین میں اس نے تاہا کو دیکھا تھا۔ وہ پہلی قطار میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظر اس سے پچھلی قطار پر گئی۔ وہ وہاں بھی تھا، اس سے پچھلی قطار میں بھی تھا۔ وہ تھا کہاں؟ ہر جگہ۔ کیسے ہو سکتا تھا وہ رقص شروع کرنا بھول گئی۔ اسٹیج کے پیچھے کھڑے سلطان کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونا شروع ہوئیں۔ وہ حاضرین کو دیکھے جا رہی تھی اور حاضرین میں اب چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ وہ اپنی نشستوں میں پہلو بدلنے لگے تھے۔ اس نے بالآخر ناچنا شروع کر دیا۔ سلطان پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا، شوق اور غم کے عالم میں۔ اس کے رقص میں ردھم نہیں تھا۔ وہ کس لے پر رقص کر رہی تھی وہی جانتی تھی، لیکن کم از کم وہ طبلہ نہیں تھا، وہ موسیقی نہیں تھی جو اس کے لیے بج رہی تھی۔ جنہوں نے پچھلی رات اس کا رقص دیکھ کر ہوش کھویا تھا وہ بھی ویسے ہی بے یقینی سے اسے دوبارہ دیکھ رہے تھے۔ وہ اس حسن جہاں کو دیکھنے نہیں آئے تھے۔ 5 سال سے سلطان اس کے ساتھ تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا اس نے کبھی اس طرح اسے اسٹیج پر رقص بھولتے دیکھا اور وہ اتنا صاف پتہ چل رہا ہو۔ کیا اسے پھر تاہا نظر آنے لگا تھا؟ سلطان نے عجیب بے بسی سے سوچا تھا، یا اس کی آنکھوں پھر سے پھڑکی تھیں؟ وہ ٹھیک پھڑکتی رہی تھیں۔ حسن جہاں کو نظر لگ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار آپ ناچنا ہی بھول گئیں؟ کیوں دیکھا میں نے ایسا دن؟ اس کے رقص والے لباس کو طے کرتے ہوئے ہوٹل کے کمرے میں سلطان عجیب دل گرفتہ سا کہہ رہا تھا۔ وہ اب کپڑے تبدیل کیے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ تاہا میرے دماغ سے چپٹ گیا ہے۔ میں ناچنا شروع کرتی ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ناچنے لگتا ہے تو بس وہ مجھے کہیں لے جاتا ہے۔ وہ بڑبڑانے لگی تھی۔ سلطان نے اس کا لباس طے کرتے کرتے عجیب تڑپ کر اس سے کہا تھا۔ کہاں لے جاتا ہے؟ کسی اور دنیا میں، اس جسم سے باہر۔ وہاں میں پرندے کی ایک پر کی طرح ہوا میں اڑتی ہوں، وہاں میں اور وہ سب رقص کرتے ہیں۔ وہ عجیب سی کیفیت میں بات کر رہی تھی۔ وہ سب کون؟ سلطان نے پھر بے چینی سے پوچھا۔ وہ سب جو وہاں ہیں، تاہا جیسے کپڑوں والے۔ وہاں زمین نہیں ہے، آسمان ہے مگر پیروں کے نیچے۔ وہ گنگ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسی باتیں آپ نے کبھی نہیں کی۔ ایسی باتیں تو حسن جہاں نے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔
مجھے طاہا سے ملنا ہے۔ سلطان انکار کرنا چاہتا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اب مر کر بھی طاہا اور اس کا سامنا نہیں کروائے گا، مگر تب بھی ہوٹل کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ سلطان بے اختیار خوش ہوا تھا کہ حسن جہاں کا ذہن بٹ جاتا، شاید وہ اس سے ملاقات کی ضد بھول جاتی۔ سلطان نے دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھولنے پر پہلی بار سلطان نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا تھا۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ قسمت تھی جسے وہ روک نہیں سکتا تھا۔ مجھے حسن جہاں سے ملنا ہے، سامنے کھڑے طاہا نے بہت شستہ لہجے میں انگلش میں اس سے کہا تھا۔ سلطان کچھ کہے بغیر دروازے سے ہٹ گیا اور وہ ایک لمحے کے لیے جھجک کے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وہ صوفے پر نیم تراش تھی، طاہا کو دیکھ کر کرنٹ آ کر اٹھی تھی اور پھر اس نے جیسے سلطان کو پکارا تھا، سلطان سلطان وہ پھر نظر آنے لگا ہے، وہ ایسے ہی نظر آتا رہے گا۔ سلطان آگے بڑھا تو اس نے حسن جہاں سے کہا تھا، طاہا سب خود آئے ہیں آپ سے ملنے۔ وہ جیسے حسن جہاں کی اس کیفیت کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسن جہاں نے اسے دیکھا، پھر طاہا کو، پھر وہ عجیب بے قراری کے عالم میں اس کی طرف گئی۔ آپ نے مجھے کیا کیا ہے؟ وہ طاہا کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھ رہی تھی اور طاہا نے جواباً اس سے پوچھا تھا، میں یہ سوال آپ سے کرنے آیا ہوں، طاہا نے جواباً اس سے کہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور سلطان ایک بے بس تماشائی کی طرح وہاں کھڑا تھا، جو اس تماشے سے محظوظ نہ ہونے کے باوجود بھی اسے دیکھنے پر مجبور تھا۔ یہ تصویر دیکھ رہی ہیں؟ طاہا کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ زمین پر رکھی اپنی بنائی ہوئی تصویر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہ ایک رات میں بنائی ہے میں نے، پہلی بار آپ کو دیکھنے کے بعد، پہلی بار کسی عورت کا چہرہ اور جسم پینٹ کیا ہے میں نے۔ اور وہ اس سے کہہ رہا تھا، میں نہیں مانتی، حسن جہاں نے کہا۔ دوبارہ بنا دوں؟ اس نے جواباً حسن جہاں سے کہا تھا۔ ایک رات میں؟ حسن جہاں نے جیسے پوچھا۔ اس سے بھی کم، وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کہہ رہا تھا۔ میں سامنے نہیں بیٹھوں گی، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ پہلے بھی کب بیٹھی تھی؟ اس نے جواباً کہا، لیکن تم سامنے بیٹھ کر بناؤ گے۔ وہ ابھی سے چیلنج کر رہی تھی، یوں جیسے اپنی سحر کو توڑ دینا چاہتی ہو۔ منظور، طاہا نے اگلے ہی لمحے کہا تھا۔ وہ دونوں سلطان کو بھول چکے تھے اور سلطان، وہ ان دونوں کی کائنات محبت میں اب ایک ذرہ بھی نہیں رہا تھا۔ طاہا اگلی شام پھر اسٹیج پر پرفارم کر رہا تھا اور حسن جہاں پھر اسے دیکھنے پہنچی تھی۔ اسٹیج کے پیچھے وہ پھر اس کو دیکھتے ہوئے اس طرح ناچنے لگی تھی۔ سب کتھک ادھر کا ادھر، بلکہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ سب تالیاں، سب ٹھمکے، سب کچھ۔ تال تھی تو بس ایک ہی تال تھی، لے تھی تو بس ایک۔ وہ طاہا عبدالعلی کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی اور سلطان اسے روکتے بے حال ہو رہا تھا۔ آپ اپنی پرفارمنس کی ریہرسل کریں، ایسے ناچتی رہیں گی تو پھر اپنا ناچ بھول جائیں گی۔ سلطان نے اسے روکا تھا۔ یہ کیوں نہیں بھولتا مجھے دیکھتے ہوئے اپنا رقص؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی اور سلطان کو لاجواب کر رہی تھی۔ مجھ سے ایسے سوال نہ کریں، سلطان نے جیسے اس کے سامنے اپنی بے بسی بیان کی تھی۔ دیکھو وہ نہیں بھولا نا، جس کے لیے ناچ رہا ہے وہ نہیں بھولا، اور میں؟ وہ وہاں کھڑے اسے دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے رو رہی تھی یا روتے ہوئے ہنس رہی تھی، سلطان نہیں پہچان پایا، لیکن وہ ناچ رہی تھی، ویسے ہی گول دائرے میں چکر کاٹتے ہوئے۔ سلطان اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہتا تھا، مگر وہ بگولا بنی ہوئی تھی، اس کے کیا کسی کے بھی ہاتھ میں نہ آتی۔ وہ اس رات ایک پارک میں ملے تھے، طاہا اپنے ساتھ کینوس اور ایزل لایا تھا اور حسن جہاں اپنے ساتھ صرف سلطان۔ وہ پارک میں ایزل میں رکھے کینوس اس پر ٹکائے واک وے کے لیمپس کی روشنی میں ایک بار پھر اسے پینٹ کر رہا تھا اور وہ اس کے عقب میں پارک کے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں پر سلطان کے ساتھ بیٹھی اس کے ہاتھ کی جنبش پر جیسے فدا ہو رہی تھی۔ کیا فائدہ اس سب کا؟ سلطان نے جیسے اس سے لاب میں بند باندھنا چاہا تھا جو حسن جہاں کو اس سے چھین کر کسی دوسرے کا کر رہا تھا۔ زندگی میں سارے کام فائدے والے کیے ہیں، اب تھوڑا گھاٹا بھی چکھنے دو مجھے۔ وہ سرشار تھی، نفع نقصان سے بے پرواہ تھی۔ کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ سلطان نے اس سے پوچھا تھا۔ پیار، مدھم آواز میں اس کی سرگوشی گونجی، پھر ہنسی۔ کوئی چھری تھی جس نے سلطان کی شارک کاٹی تھی، وہ اس کے سامنے کسی اور سے وہ کرنا چاہتی تھی جو وہ اتنے سالوں سے سلطان اس کے لیے اپنے دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتا بھی نہیں اور پھر بھی میرے چہرے کے ہر نقش کو کیسے کینوس پر اتارتا چلا جا رہا ہے۔ کیسے اتار سکتا ہے؟ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر اس سے کہہ رہی تھی، طاہا کے کینوس پر ابھرے اپنے وجود کو دیکھتے ہوئے۔ میں پینٹر ہوتا تو میں بھی کر دیتا۔ سلطان نے جیسے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کی کوشش کی۔ حسن جہاں نے سنا ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا اس نے پہلی بار کسی عورت کا وجود بنایا، مگر دیکھو اس تصویر میں کوئی خامی نظر نہیں آتی ہے تمہیں؟
وہ طاہا عبدالعلی کے برش کے سحر میں تھی۔ چلیں حسن جہاں، کل پرفارمنس ہے آپ کی، یہاں ساری رات بیٹھیں گی تو کیسے ناچیں گی؟ کل آخری بار ناچنا ہے آپ نے۔ سلطان نے جیسے سے پھر واپس کھینچنا چاہا تھا۔ چھوڑ سلطان، میں نہیں ناچنا چاہتی اب، ناچنا چاہتی ہوں تو طاہا عبدالعلی کی طرح۔ وہ اس نے سلطان کا ہاتھ جھٹکا تھا، وہ دم بخود ہوا، پھر بے چین۔ آپ حسن جہاں ہیں، طاہا عبدالعلی نہیں ہیں؟ بننا چاہتی ہوں۔ اس نے یاد دہانی کروائی تھی، اس نے جھٹک دی تھی۔ بن کے کیا کریں گی؟ سلطان اتنی آسانی سے ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ میں اس جسم سے تنگ آ گئی ہوں سلطان، اس چہرے سے جسے ہر وقت سجانا پڑتا ہے، اس وجود سے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے، کپڑے، زیور، چیزیں، آسائشیں۔ میں بس یہاں کہیں طاہا عبدالعلی کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، روح بن کر۔ وہ اب سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی اور سلطان گونگا ہو گیا تھا۔ یہ باتیں، یہ لفظ کون ہیں یہ آپ کے اندر جو یہ سب کہلوا رہا ہے آپ سے؟ سلطان لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد یہی کہہ پایا تھا۔ پتہ نہیں کون ہے، تم بتاؤ کون ہے؟ وہ اضطراب سے بولی تھی۔ یہ جو میری روح ہے نا، وہ سانس لینے لگی ہے، پتہ نہیں کیسے جی اٹھی۔ میں نے تو اسے کب کا مار دیا تھا، دفن بھی کر دیا تھا، اب یہ کیسے جینے لگی؟ وہ بول رہی تھی اور سلطان اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ رب کا نام پہچانتی ہے، باقی کسی کا بھی نہیں، تمہیں بھی نہیں جانتی وہ۔ اب اس روح کا کیا کروں میں؟ سلطان کے پاس سارے لفظ ختم ہو گئے تھے۔ طاہا عبدالعلی حسن جہاں کی وہی تصویر دوبارہ مکمل کیے کھڑا تھا۔ ایک کے عروج کی رات تھی اور ایک کے زوال کی، بس ایک سلطان تھا جو ویسے کا ویسے رہا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ وہ 2 دن تک غائب رہی تھی ہوٹل سے، تیسرے دن آئی تھی تو اپنے سوٹ کیس کھول کر ان میں سے کپڑے باہر پھینکنا شروع کر دیے تھے۔ وہ قیمتی جوڑے جو اس کی رقص کی پرفارمنس کے لیے خاص طور پر بنائے گئے تھے، وہ انہیں اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ ردی اخبار ہوں۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ وہ اس کی طرح غائب رہنے پر ناراض ہونے کے باوجود پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ چادر، اس نے جواباً کہا تھا۔ وہ حیران ہوا۔ کون سی چادر؟ کوئی بھی چادر۔ چادر تو ہے ہی نہیں سامان میں، آپ نے کرنا کیا ہے چادر کا؟ وہ جھنجھلایا۔ طاہا نے اپنے بابا سے ملوانا ہے مجھے، چادر اوڑھ کر جاؤں گی سادہ، وہ بہت بڑے خطاط ہے۔ طاہا کہتا ہے وہ نیک اور مومن ہے، مجھے اس زرق برق دوپٹے میں ان کے سامنے جاتے شرم آئے گی۔ کوئی چادر دو، سفید چادر۔ وہ عجیب بے قراری کے عالم میں بولتی ڈھونڈتی جا رہی تھی۔ آپ حسن جہاں ہیں، ہوش کریں، آدھی دنیا جانتی ہے، مرتی ہے آپ پر، اور آپ اس حسن پر چادر ڈالنا چاہتی ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ سلطان غضبناک ہوا تھا۔ ہاں، اللہ نے دیا ہے مگر دنیا کے لیے نہیں دیا، اس نے جواباً کہا تھا۔ سلطان نے اس بار کچھ بھی کہنے کی بجائے کمرے کے فون کا ریسیور اٹھا لیا تھا۔ اس نے جہاں بے اختیار اس کی طرف لپکی تھی۔ کس کو فون کر رہے ہو تم؟ آپ کی والدہ کو۔ میں یہ پاگل پن اور نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے سلطان سے ریسیور چھین لیا۔ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے تم اگر تم نے بتایا کسی کو تو، اس نے سلطان سے کہا تھا۔ وہ اس نے جہاں مرنے کی بات کر رہی تھی، سلطان کو یقین نہیں آیا، وہ واقعی پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے واپس نہیں جانا سلطان، وہ راستہ بہت پیچھے رہ گیا، کوئی روکے گا مجھے تو میں زہر کھا لوں گی۔ دیکھو یہ ہیرا ہے، میں نے اپنی کمائی سے خریدا تھا، یہی چاٹ کر مروں گی۔ وہ اب بستر سے چادر کھینچتے ہوئے اوڑھ رہی تھی۔ بستر کی سفید چادر کون اوڑھتا ہے؟ وہ طاہا عبدالعلی کے باپ سے ملنے کے لیے حد سے گزر رہی تھی۔ میں پاکستان جاتا ہوں، تویز لاتا ہوں آپ کے لیے، نظر لگ گئی ہے آپ کو کسی کی؟ میں کہتا تھا نا اسٹیج پر چڑھنے سے پہلے نظر تروائیں اپنی۔ سلطان جذباتی ہو گیا، وہ دروازے کی طرف جاتے جاتے اس چادر کو لپیٹتے ہوئے ہنسی۔ اتروا دی سلطان، حسن جہاں نے اپنی ہر نظر اتار دی، اب صرف ایک ہی نظر رہے گی اس پر۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ سلطان کمرے میں ہی ہر طرف بکھری ان خوشنما چولیوں، گھاگھروں، غراروں، شراروں کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، یوں جیسے وہ دکاندار تھا جس کے کپڑوں کے تھانوں سے بھری ہوئی دکان سے گاہک ہر مال نکلوا کر دیکھ کر بھی ایک دوپٹے کی خریداری کیے بغیر اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ پوری فلم انڈسٹری میں حسن جہاں کا سلطان کہہ کر پکارا جاتا تھا اور وہ اپنے آپ کو اس لقب پر ہی سلطان سمجھتا تھا۔ آج پہلی بار حسن جہاں کا سلطان طاہا کی حسن جہاں دیکھ رہا تھا، اور کیا آگ تھی جو وہ اس کے وجود کو لگا گئی تھی۔ وہ واقعی سلطان ہوتا تو جل کر مر جاتا، مگر وہ تو غلام تھا، جل کر بھی مرتا نہیں تھا۔ وہ اس دن ہنستی ہوئی گئی تھی، روتی ہوئی واپس آئی تھی۔ زاروں کے تار روتے ہوئے اس نے چادر اتار کر پھینک دی تھی۔ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ سلطان گھبرایا تھا۔ ایسا گمان، ایسا تکبر میں حسن جہاں تھی، دنیا چھوڑ کر گئی تھی ان کے پاس، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے تھے۔
وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کس نے کیا کہا آپ سے؟ اگر طہا نے کچھ کہا تو میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ سلطان برہم ہوا تھا، اس نے جہاں کی آنکھ میں آنسو بھی آئے تھے کسی کی وجہ سے۔ نہیں، طہا نے کچھ نہیں کہا، اس کے باپ نے وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ میں شیطان کا روپ لگتی ہوں انہیں، جو طہا کو بہکانے آیا ہے۔ میں تو اسی کے عشق میں پاگل ہو کر طہا کے پیچھے گئی تھی، جس کے عشق میں ان کا خاندان خطاطی کرتا تھا، بلکہ کرتا ہے، بس رب عبدالعلی کا ہے، حسن جہاں کا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سلطان سے پوچھ رہی تھی، روئے چلی جا رہی تھی۔ میں نے آپ کو روکا تھا، آپ نے بات نہیں مانی، چھوڑ دیں اسے، دفع کریں، واپس چلتے ہیں اپنی دنیا میں۔ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، حسن جہاں نے ہاتھ چھڑوایا۔ واپس تو نہیں جانا اب، میں عبدالعلی کو طہا کی شکل دیکھنے کے لیے ترسا دوں گی سلطان، وہ چھوڑ آیا ہے انہیں میرے لیے، اور میں جا رہی ہوں اس کے ساتھ شادی کرنے۔ اس نے سسکیوں کے بیچ میں سلطان پر قیامت توڑی تھی۔ نہیں حسن جہاں جی، سلطان کیا کرے گا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اس کا محبوب اس کو نہیں چھوڑ رہا تھا، پھر بھی کسی کا ہو رہا تھا۔ سلطان تو سلطان ہے، سلطان کو کچھ نہیں ہوگا، پر حسن جہاں کو کچھ ہوا تو سلطان جان سے جائے گا، ہے نا سلطان؟ وہ اب اسے بہلا رہی تھی۔ ہاں، بہلا ہی رہی تھی۔ تو بتا دے حسن جہاں، نہ جائے طہا کے ساتھ، ہو جائے برباد۔ وہ سلطان سے سوال نہیں کر رہی تھی، اجازت مانگ رہی تھی۔ سلطان نے اس کا پکڑا ہوا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حسن جہاں کو بلکہ کیسے برباد ہونے دیتا؟ ترکی میں اس رات سلطان کی سلطنت لٹ گئی تھی۔ جاری ہے۔ ناول کا اگلے حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔